السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے، اور ہم سب آج پھر سے اپنے پروردگار کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں پھر سے زندگی کا ایک بہت ہی پیارا دن دیکھنا نصیب کیا الحمدللہ۔ پھر سے ہم اس کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا کرم ہم پر ہوا، اور آج پھر ہم اپنے پروردگار کی عبادتوں میں اپنا حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ، کہ اس کی تابعداری میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور اپنا نام اس کے شکر گزار بندوں میں ہم لکھوا کر ہی رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہی ہمارا موٹیو ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا مقصد ہے الحمدللہ، کہ ہم اپنے پروردگار کے فیوریٹ بندوں میں ہو جائیں نا۔ فیوریٹ لسٹ جو ہے پروردگار کی، بہترین بندوں کی، اس لسٹ میں ہمارا بھی نام ہو انشاءاللہ العزیز۔ اور آج عید ضحرہ کی خوشیاں آپ سب کو بے حد مبارک ہوں۔ پروردگار اس خوشی کے صدقے، پروردگار ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں انشاءاللہ، کہ ہم سب کی زندگیوں میں بہترین بہترین برکتیں آئیں۔ اس خوشی کے صدقے تمام مومن و مومنات کو آج کی خوشی مبارک ہو الحمدللہ۔ ایام ازا کے بعد یہ ایک عید ہے جو ہمیں ملتی ہے، یہ خوشی کا موقع ہے جس میں ہمارے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں، اور انہوں نے خوشی منائی، خوشی کا اظہار کیا، مسکراہٹ کا اظہار کیا ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور وہ کیا مسکرائے کہ ہماری عید ہو گئی الحمدللہ۔ جب ہمارے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن جب وہ غمگین ہوتے ہیں تو ہم بھی غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری انہی کے دم سے خوشیاں ہیں، اور انہی کے دم سے ہی انہی کے غم میں ہمارا غم ہے۔ لیکن آج خوشی کا دن ہے، اس خوشی کو منانے کا طریقہ بھی اسلامی ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مومن ہیں انشاءاللہ العزیز، کہ ہم اپنی خوشیوں کو بھی اسلامی طریقے سے ہی منائیں گے انشاءاللہ، کہ ایک دوسرے کے لیے ہم دسترخوان بچھائیں انشاءاللہ، ایک دوسرے کو خوشی اور مبارکباد کا اظہار کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن یہ خوشی منانے کا ذریعہ وہ کام ہرگز نہیں ہونے چاہیے، ان کاموں کا سہارا نہیں لینا چاہیے جو پروردگار کی رضا کے خلاف ہوں، پروردگار کی جس کو پروردگار نے ہم پر حرام قرار دیا۔ جیسے کہ یوزلی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم کسی بھی خوشی کا اظہار ہو، کوئی بھی عید ہو، تہوار ہو، تو ہم میوزک کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ میوزک حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اپنی خوشیوں کو بہت پیارے طریقے سے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے منانا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو پروردگار کی رضا کے خلاف ہو، اور اس کی نافرمانی کا سبب بنے ہمارے لیے۔ تو انشاءاللہ العزیز کہ ہم اپنی خوشیوں کو اسلامی طریقے سے منائیں گے۔ اور میوزک کو حرام بھی قرار کیوں دیا گیا ہے؟ دیکھیے، اس میں بھی پروردگار کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ سوچنے پر آئیں تو دیکھیے کہ پروردگار نے میوزک کو کیوں حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ جب سیڈ میوزک سنا جاتا ہے نا، تو دل بھی بہت اداس ہو جاتا ہے، سیڈ ہو جاتا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اگر انسان اچھی حالت میں بھی بیٹھا ہوگا نا، بہت اچھی حالت میں ہو، بہت اچھے ایمان کے ساتھ ہو، بہت ساری نعمتوں کے ساتھ انسان بیٹھا ہو، لیکن جب سیڈ میوزک سنا جاتا ہے تو انسان کا دل خود بخود اداسی کی طرف ہو جاتا ہے، دل اداس ہو جاتا ہے، جبکہ پروردگار نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اداس ہوں، اور بلا وجہ ہی ہم اداس ہو جائیں، کوئی وجہ بھی نہ ہو، اور صرف ایک میوزک سن کر، سیڈ میوزک سن کر اداس ہو جائیں، کیوں ہو جائیں؟ تو پروردگار تو ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہم اداس ہوں، پریشان ہوں۔ اور جب بہت پرجوش قسم کا اور بہت شور شرابے والا میوزک سنا جاتا ہے، تو اس سے بھی ہم جو ہیں وہ اپنی دنیا سے، اپنے معمولات سے، اپنی حقیقت سے، یعنی اپنے بہترین اور صحیح جو ہمارا ٹریک ہے نا، ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور ہم بالکل ایک غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں، اور ہم اس میں بھول جاتے ہیں کہ ہم ایمان کی حالت میں ہیں، اور ہمیں اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنی حقیقت سے دور لے کر چلی جاتی ہیں، جبکہ ہمیں حقیقت سے دور نہیں جانا ہے، ہمیں حقیقت میں رہنا ہے۔ پروردگار نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ دماغ دیا ہے، اور دل دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، تو ہمارا جو ذہن ہے وہ معاف ہو کر کیوں حقیقت سے ہٹ جائے، اور ان خیالات کی طرف چلا جائے کہ جن کا کوئی اصل میں وجود نہیں ہے نا۔ ہم انسان ہیں الحمدللہ، اور پروردگار نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اچھے سے اچھی سوچ رکھیں، ہر وقت کو ایک متحرک ہو کے اپنی زندگی کو، اپنے ہر وقت کو گزاریں، اور کسی بھی وقت میں ہم غافل نہ رہیں۔ مطلب جو میوزک ہے وہ ہمیں غافل کر دیتا ہے نا، حقیقت سے غافل کر دیتا ہے۔ اگر ہم اچھی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اداس میوزک سنیں گے، دل اداس ہو جائے گا، جبکہ پروردگار نہیں چاہتا کہ ہم اداس ہوں، ہم ناشکری کی حالت میں چلے جائیں گے۔ مطلب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جب سیڈ میوزک سنا جا رہا ہے تو دل بلا وجہ ہی اداس ہو رہا ہے، اور ہم ناشکری کی حالت میں جا رہے ہیں کہ نہیں کاش ایسا ہوتا، نہیں کاش ایسا ہوتا، تو ہم ناشکری کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میوزک کو منع قرار دیا گیا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، ہر وہ کام جو ہمیں مایوسی کی طرف لے کے چلا جائے، اداسی کی طرف لے کر جائے، حقیقت سے غافل کر دے،
جو چیزیں حقیقت سے غافل کر دیں وہ ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اپنی خوشیوں کو اس طریقے سے منانا ہے جیسے پروردگار نے منانے کا حکم دیا، عبادات کے ساتھ، ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملنے ملانے، ایک دوسرے کو فون کریں، اچھے سے خوشی کا اظہار کریں، عید کی مبارکباد دیں، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں الحمدللہ، اس طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کریں کہ تاکہ پروردگار بھی خوش ہو الحمدللہ۔ انشاءاللہ العزیز کہ ہم ایسا ہی کریں گے اور ایسا ہی ہوگا۔ شکر الحمدللہ کہ اس پروردگار نے ہمیں زندگی کی اتنی پیاری پیاری نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ دکھ دیتا ہے تو سکھ بھی دیتا ہے، بیمار کرتا ہے تو شفا بھی تو عطا کرتا ہے نا انشاءاللہ العزیز، اور ہم پر چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ڈالتا ہے، تھوڑی چھوٹی آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ ہم اسٹرانگ ہوں، مینٹلی ہم اسٹرانگ ہو جائیں، ہم بڑے ہو جائیں، ہمیں چیزوں سے ڈیل کرنا آئے، ہمیں معاملات سے ڈیل کرنا آئے، ہم غفلت کی زندگی نہ گزار کے جائیں دنیا میں۔ اور پروردگار سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ایسی زندگی دینا جو بہت متحرک زندگی ہو، ایمان والی زندگی ہو، جس میں ہم بزی رہیں اور اپنے رب کے پیغام کو پھیلانے میں بزی رہیں۔ پیغام کو کس طریقے سے پھیلائیں گے؟ بے شک آپ تبلیغ کے راستے پہ نہ جائیں، لیکن اب اول تو ہمیں جانا چاہیے اپنے مذہب کی، اپنے دین کی ہر جگہ تبلیغ ہمیں کرنی چاہیے، ہم پر واجب بھی ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے کام کریں۔ یہ کام صرف علماء و ذاکرین اور مولانا اور عالم دین کے ہی سپرد نہیں ہے، بیگے ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہم پر بھی واجب ہے، ہم بھی کوئی عام گئے گزرے نہیں ہیں، الحمدللہ قرآن پاک ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے ترجمے کو ہم بھی پڑھتے ہیں، تو ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم بھی جس طریقے سے ہو سکے اپنے انداز سے، اپنے اچھے الفاظ سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ہم اپنے دین کی تبلیغ کریں، ہم اپنے پروردگار کے پیغام کو پھیلائیں۔ انشاءاللہ العزیز ایسا ہی ہوگا اور ہم ایسا کرنے میں مصروف ہیں الحمدللہ، اپنے پیغام کو پھیلانے میں، دین کو پھیلانے میں، اور پروردگار کی بہترین پروردگار کی دیکھیے 99 نیمز ہیں، یعنی کہ پروردگار کی 99 اس کی لا تعداد اس میں خوبیاں ہیں ہمارے پروردگار میں، لیکن فی الحال ہمارے لیے 99 نیمز اللہ تعالیٰ کے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یعنی کہ 99 خوبیاں پروردگار کی بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہونا چاہیے کہ ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے پیغام کو ہمیں پھیلانا چاہیے، ہم سب اللہ کے سفیر ہیں، ہم چلتے پھرتے اللہ کے سفیر ہیں الحمدللہ۔ ہم اپنے پروردگار اگر کریم ہے تو ہمیں بھی کریم ہونا چاہیے، یہ خوبی ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اس کے سفیر ہیں، اس کے میسنجر بن کر آئے ہیں، اس کا پیغام ہم دنیا میں چلتے پھرتے پھیلائیں تاکہ غیر مسلم قومیں بھی ہمیں دیکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ ہم کس رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم کس رب کے بندے ہیں۔ پروردگار رحمان ہے تو وہ رحیمیت ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی رحم ہونا چاہیے انسانیت کے لیے اور دوسری مخلوقات کے لیے ہمارے اندر ہونا چاہیے نا۔ تو پروردگار کی خوبیاں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ بے شک میں شرک نہیں کر رہی، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ، لیکن کیونکہ ہم پروردگار کے سفیر ہیں، کیونکہ ہم پروردگار کے میسنجر ہیں، چلتے پھرتے، تو ہمارے اندر بھی تو اپنے پروردگار کی وہی خوبیاں ہونی چاہیے نا۔ پروردگار کیا فرما رہا ہے ہم سے؟ پروردگار اگر غفور ہے تو ہمیں بھی تو ہمارے اندر بھی وہ خوبی ہونی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں۔ اگر پروردگار رحیم ہے تو ہمارے اندر بھی رحم ہونا چاہیے دوسروں کے لیے، انسانیت کے لیے، دوسری مخلوقات کے لیے، کہ ہم رحم کریں کسی پر، اگر کسی کوئی پرابلم میں ہے، کوئی مسئلے میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے تو ہم اس کی مدد کریں، نہ کہ اس کے لیے ہم مزید پریشانی کا باعث بنیں اور اس کو مزید پریشان کریں۔ کسی کا حق دینے والا ہے تو اس کا حق دیں۔ تو یعنی کہ ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں ہونی چاہیے جو ہمارے پروردگار کے ناموں سے ظاہر ہوتی ہیں کہ ہمارا پروردگار ایسا ہے الحمدللہ۔ تو ستار العیوب ہے ہمارا پروردگار، ہمارے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ کسی کی کوئی بات پتہ چل گئی ہے یا کسی کا کوئی نیگیٹو پہلو ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اس کی پردہ پوشی کریں۔ آج ہم کسی کے نیگیٹو چیزوں کی یا نیگیٹو پہلوؤں کی پردہ پوشی کریں گے، پروردگار ہمارے قیامت کے دن ہمارے اعمال پہ، ہمارے برے اعمال پہ پردہ پوشی کرے گا، ہمارے بھی پردے رکھے گا۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، ہمارے بزرگ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار ہمارے پردے رکھنا، کہتے تھے نا پروردگار، تو پروردگار عالم نے ہم پر بھی واجب کیا ہے کہ ہم بھی، وہ ستار العیوب ہے تو یہ خوبی ہم میں بھی ہونی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنے والے ہوں۔ یہ خوبیاں ہیں نا، انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہوگا، اور ہم کوششوں میں مصروف ہیں، اور ہمیں کوششوں میں مصروف رہنا چاہیے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا چاہیے۔ ہم کیا وہ انسان ہے جو دنیا میں آیا، کھایا پیا، کپڑے شپڑے پہنے اور یہ وہ، اور بس دنیا سے چل دی اور اچانک ہی دنیا سے چلے گا اور پتہ چلتا ہے کہ جی دنیا سے چلے گئے جی۔ تو
کوئی نام کوئی کام ایسا کر کے نہیں گئے جس سے ہمیں دنیا یاد رکھے. تو ہمیں اپنی زندگی کو متحرک رکھنا ہے اور اپنے آپ کو پروردگار سے دعا کیا کیجیے. جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں شفا یاب رکھنا، صحت مند رکھنا، صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں. تو وہ صحت و سلامتی کس لیے ہونی چاہیے؟ ایک نارمل زندگی، کھانے پینے، صرف اپنے عیش و آرام کے لیے نہیں. نو، وہ صحت و سلامتی اس لیے ہونی چاہیے کہ پروردگار ہم ایکٹیو زندگی گزاریں، ہم تیری رضا کے حساب سے زندگی گزاریں، تیری رضا کے لیے زندگی گزاریں پروردگارہ. محمد و آل محمد کے سکتے میں اور ایکٹیو لائف ہو ہماری. ہم پروردگار کے پیغام کو پھیلاتے ہوئے جہاں بھی جائیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی بہترین زبان سے، اپنے بہترین الفاظ کے چناؤ سے ہم اتنا پیارا پیغام اللہ کا پھیلاتے پھریں. دنیا دیکھ کر کہے کہ واہ مسلمان یہ ہے. اگر غیر مسلم قومیں ہمیں دیکھ کر کہیں کہ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو ان کا پروردگار واقعی کتنا کریم ہوگا. وہ پروردگار جن کے یہ بندے ہیں، بندوں کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے. تو محمد و آل محمد یہی تو پیغام لے کر آئے تھے. پروردگار کے پاک نبی یہی تو پیغام لے کر آئے تھے ہمیں سجانے، ہمیں سنوارنے کے لیے. اسی لیے تو لے کر آئے تھے نا یہ پیغام. تو ہمیں اس مشن کو ختم نہیں ہونے دینا ہے کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو یہ مشن بھی ختم ہو گیا. اماموں کا سلسلہ جو ہے وہ امام دنیا میں نہیں ہے. ایک امام ہمارے زندہ ہیں لیکن ابھی وہ پردہ غیبت میں ہے، ظاہر نہیں ہے. تو ہم بھی ٹریک سے ہٹ جائیں. نو، ہمیں ایسا نہیں کرنا. انشاءاللہ کہ ہمارے اگر امام غائب ہیں تو ہمیں ان کے ٹریک پر چلتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ان کے پیغام کو پھیلائے رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے. کیونکہ ہمارے امام کی نظر بھی ہم پر رہتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز کہ ہم ان باتوں پر عمل کر سکیں. انشاءاللہ ہماری خوشیاں اپنے پروردگار کی رضا کے مطابق ہوں، ہمارے غم اپنے پروردگار کی رضا کے مطابق ہوں. اگر ہم غمگین بھی ہوں تو ہم اس غم میں اتنا واویلا نہ کریں کہ پروردگار ہمیں اس سے بھی بڑے غم میں مبتلا کر دے. مولا علی کا قول ہے نا کہ جب انسان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے تو پروردگار اس کو بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خدا کا شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو پروردگار ہمیں بہت بڑے بڑے ریوارڈ سے بھی نواز دیتا ہے. پھر ہمیں اسی حساب سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایسا ہوتا ہے نا. تو ہمیں ہر صورت، غم کی صورت ہو، خوشی کی صورت ہو، ہمیں اپنے اللہ کی رضا کے حساب سے وہ وقت منانا ہے، وہ خوشی منانی ہے، یا وہ غم ہو تو اپنے اللہ کی رضا کے حساب سے جیسے ہمارے پروردگار نے ہمیں حکم دیا. تو آج جمعرات کا دن بھی ہے الحمدللہ کہ آج ہم پھر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ مہلت دی ہے اور یہ وقت بھی دیکھنا نصیب کیا ہے. الہی آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے بھی آسانیاں کرے، آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور ہمارا ہر گزرتا لمحہ پچھلے لمحے سے کہیں بہتر ہو، ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے کہیں بہتر ہو. ہمارے کردار میں، گفتار میں اتنی چیزیں آتی ہیں. آپ دیکھیے اسلام میں پروردگار نے کتنے پیارے پیارے ہمیں یہ منتھ دیے ہیں، کتنے پیارے یہ مہینے دیے ہیں کہ اگر ہم ٹریک سے تھوڑا سا ہٹنے بھی لگتے ہیں نا تو رمضان آ جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں ہم پھر سے اپنے ٹریک پہ آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر محرم، پھر رجب، پھر شعبان، اتنے پیارے پیارے مہینے، کتنے پیارے پیارے بہانے اللہ ہمیں دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تھوڑا سا ٹریک سے ہٹنے لگے ہیں، جلدی سے کوئی نہ کوئی پیارا سا مہینہ آ جاتا ہے اور ہم پھر سے ٹریک پر آ جاتے ہیں. انشاءاللہ کہ ہم ہمیشہ ٹریک پر ہی رہیں. تو آئیے اس آج کے دن کی دعا کا ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے تاریک رات کو ختم کیا اور روشن دن کو اپنی رحمت سے وجود بخشا، اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور میں اس کی نعمت سے مستفید ہوتی ہوں. اے معبود، جس طرح تو نے مجھے آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ اپنے نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ان کی آل پاک پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما، اور مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے سے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنانا. آج کے دن میں جو بھلائی ہے اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں جو بھلائی ہے مجھے عطا فرمانا. مجھے اس دن کے شر جو کچھ اس میں ہے اس کے شر، اس کے بعد بھی شر سے بچانا. اے میرے معبود، میں اسلام کے ذریعے سے تیری طرف متوسل ہوتی ہوں اور قرآن کے احترام کے ساتھ تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتی ہوں. پس اے میرے معبود کہ جس ضمانت کے ساتھ میں اپنی حاجت براری کی امیدوار ہوں اس پر توجہ فرمائے. سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے میرے معبود، اس جمعرات میں میری 5 حاجات کو پورا فرما دے کہ سوائے تیرے کرم کے کوئی اس کی گنجائش نہیں رکھتا اور سوائے تیری نعمتوں کے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا. ایسی صحت و سلامتی عطا فرما کہ جس کے ذریعے تیری اطاعت پر قوت حاصل ہو. ایسی عبادت کی توفیق دے جس سے میں تیرے عظیم ثواب کی حقدار بن جاؤں. اور اس کے حلال سے میری حالت میں کشادگی فرما. خوف و خطرے کے مواقع پر
اپنے امان کے ذریعے محفوظ فرما، غم و آلام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور رحمت نازل فرما۔ محمد و آل محمد پر ان میں سے میرے لیے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالمین سے کہ آج ہم نے پروردگار کے دربار میں جو درخواستیں رکھی ہیں، جو حاجات رکھی ہیں، پروردگار ان سب کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں، اور آج کے دن کی تمام تر رحمتیں، برکتیں، آج کے دن کے تمام 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 جو برکتیں ہیں کائنات میں، آج کے دن کے صدقے جو ملی ہیں، آج کے دن کی خوشی کے صدقے جو ہیں، وہ سب ہمارے شامل حال ہوں انشاءاللہ، اور وہ برکتیں ہمارے کردار میں بھی نظر آئیں، ہمارے ایمان میں بھی نظر آئیں انشاءاللہ۔ ہم کوششوں میں مصروف ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کوششوں میں کامیاب بھی ہوں گے، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ان کوششوں کا اجر ہمیں نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ آخرت میں بھی دیکھنا نصیب کرے انشاءاللہ۔ پروردگار آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، سب کے لیے آسانیاں کرے، اور پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے، محمد و آل محمد کے صدقے ہمارے زندہ امام، قائم امام کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے، ہم بھی اپنے امام کا دیدار کر سکیں انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔